بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. وہ فریب خورد شاہی جو بلا ہو کر رسونے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ بازی. میرے پیارے بچوں، تم لوگ بہت قیمتی ہو، مگر تم لوگوں کو جس ماحول میں پالا گیا ہے اس میں تمہیں اپنی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہونے دیا گیا ہے. تم لوگوں کو یہی سکھایا ہے کہ تم 4 پیسے کے پیچھے لڑائی جھگڑا بھی کرو اور اپنے آپ کو بھی 4 پیسے کا آدمی سمجھو، حالانکہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کو تم لوگ خرید سکتے ہو اور ساری دنیا کا سارا خزانہ تمہاری کسی ایک کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. تو تمہاری میراث تم تک پہنچی نہیں ہے، جو تمہارے آباء و اجداد نے کارنامے کیے ان کی تمہیں خبر ہی نہیں، اور یہ کہ تمہارے پاس وہ علوم ہیں تمہاری کتابوں میں جن سے ساری دنیا پہ حکمرانی بھی کی جاتی ہے، ساری دنیا کا راستہ بھی دکھلایا جاتا ہے، ان کی تمہیں خبر نہیں. تو آج وہ لوگ جن کے پاس گھر میں بے شمار کروڑوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، آج وہ فقیر بنے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا کا کچھ ہے نہ آخرت کا، ان کی ہم نقل اتار کے ان کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل چیز جو ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے، جیسے کہ کسی نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز آر دی ٹرانسلیشنز آف ہیومن پرپز. ہمارا جو مقصد ہے، ہم اس معاشرے کو کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے کچھ خیال ہوں گے کہ یہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کو آپس میں کس طرح سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور لوگوں کے جو مقاصد ہیں زندگی میں وہ کیسے حاصل کریں گے. یہ سب تو خیالات ہیں. ان خیالات کو پھر عملی ترجمانی کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روح ہے کیپٹلزم کی اور جو روح ہے اسلام کی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت شدید مخالفت رکھتے ہیں. اب اس کے بارے میں کچھ تاریخ کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات سے، جس کی تفصیل یہاں پہ بتلانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے کچھ آرٹیکلز میں ہے اس پہ ڈسکشن. مسلمان جب دیکھو 19ویں صدی کے آخر میں، یہ 19ویں صدی 1890s اور سو، یورپ والوں نے ساری دنیا فتح کر لی تھی. تقریباً 90% سرفیس آف گلوب ان کے قبضے میں. یہ کیوں تھا، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، مگر مختصراً یہ کہتا چلوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتلایا گیا ہے، اصل میں انہوں نے ساری دنیا کو کس لیے فتح کیا، بہت آسان سی وجہ ہے، ساری دنیا کو لوٹ مار کرنے کے لیے. اور انہوں نے کیا، ہمارے یعنی ہند پاک سے کئی ملین پاؤنڈز ہر سال جو ہے وہ ٹیکسز میں انگلینڈ جایا کرتے تھے. جب ان کو یعنی یہاں پہ قبضہ پورا ہوا، ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی، تو اس کا جو ان کے ساتھ جو غدار ملا تھا، صادق تھا یا کیا نام تھا، امیر جعفر از دکن، انکے جعفر از بنگال اور صادق از دکن، مشہور شعر ہے. تو وہ
پہلے سال اس کے اتنے ٹیکس انہوں نے لگائے کہ اس کو اپنے خاندان کے زیورات بیچنے پڑے ٹیکس ادا کرنے کے لیے، اور بنگال کا 1/3 پاپولیشن بھوک سے مر گیا، حالانکہ بنگال میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یعنی فرٹائل لینڈ تھا سب سے زیادہ. تو اس طرح سے انہوں نے ساری دنیا میں لوٹ مار مچائی. مگر ہر جگہ ہر زمانے میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں بہت ظالم آدمی ہوں، وہ اپنے ہر ظلم کو ایک خوبصورت پیرا میں پیش کرنا تھا. جیسے امریکہ نے انہیں آج کل عراق پہ جب تسلط حاصل کیا تیل حاصل کرنے کے لیے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں ایک بہت ظالم ڈکٹیٹر ہے، اس کی عوام کو اس سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو خطرہ ہے اس کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے، تو ہم ساری دنیا کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ڈیموکریسی اور بہت ساری قیمتی قدریں اور گورننس یہ سب چیزیں عراق میں دیں گے. تو انہوں نے جو کہنا تھا ان کا اور جو کرنا تھا اس میں بہت فرق تھا. اسی طرح سے جو ایک قصہ سنایا گیا کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، ہمارے ایلیٹ کلاس میں اس میں یعنی بالکل پوری طرح سے وہ پیے ہوئی ہے اس کو، کہ ساری دنیا میں تاریکی تھی، لوگ وحشی تھے، کسی کے پاس عقل نہیں تھی، سائنس نہیں تھا، گورننس نہیں تھا، ساری دنیا اندھیرے میں تھی، اور صرف ایک جو تہذیب کی نور تھا وہ صرف اہل مغرب کے پاس تھا. اور وہ اس کی وجہ سے ان کو ذمہ داری پیدا ہوئی کہ وہ سارے عالم میں اپنے اس علم کو اور اپنی اس قابلیت کو اور اپنے اس سائنس کو اور سارے فائدوں کو ساری دنیا میں پھیلائیں. تو اس مجبوری کے تحت انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا، اور اپنی سارے دنیا کی خیر خواہی اور فلاح کی خاطر انہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، اور آخر ہمارے پاکستان میں بھی آ کے ہمارے غیر تہذیب یافتہ لوگوں کو جو درختوں میں رہ رہے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو تعلیم دی اور ان کو تہذیب اور مدنیت سکھلائی اور ان کو کانٹے چمچے سے کھانا سکھلایا. تو اس طرح سے جو بتلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے ارلی کلاس بلیو کرتی ہے کہ ہم لوگ سب سیویجز تھے اور ہیں، اور وہ لوگ بہت تہذیب یافتہ ہیں، اور آج ہماری ترقی کا راستہ ہے کہ ہم بھی ان کی طرح سے تہذیب یافتہ بن جائیں. تو جب یہ فتح ان کی، جب دراصل معاملہ یہ تھا کہ ساری انہوں نے یعنی جو اہل مغرب ہے وہ ہمیشہ سے آپس میں، چھوٹا سا یورپ تھا اور ہمیشہ سے جنگ لڑتے آئے تھے. 300 ایئرز وار کا آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح سے یعنی جب ایک ٹریٹی انہوں نے آپس میں کی کہ جنگ لڑتے لڑتے ان کو جنگی صلاحیتیں بہت بڑھ گئی. باقی ساری دنیا میں پیس تھا، سکون تھا، چین تھا، ان لوگوں نے لڑائی کی صلاحیتیں میں اتنی ترقی نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایک بار غور کیا کہ ہم لوگ تو اب سب سے آگے بڑھ گئے ہیں فنون جنگ میں، تو ہم آپس میں کیوں لڑیں. تو انہوں نے آپس میں بانٹ لیا دنیا، کسی سب لوگوں نے یعنی کسی نے کوئی خطہ لیا، کسی کہ ہم اپنے اپنے علاقے پہ راج کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے. مگر جب ساری دنیا فتح ہو گئی تقریباً 1890s میں، تو پھر ان کی جو جنگجو خصلت تھی وہ کہاں جاتی آخر. پھر انہوں نے پھر سے ورلڈ وار 1 جو کہ ورلڈ وار کہا جاتا ہے مگر اصل میں وہ یورپین وار تھی، وہ یورپ کے پاورز ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ورلڈ وار 2 اور ابھی ورلڈ وار 3 کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جب ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ان لوگوں کی ورلڈ وار 1 ہی میں ان کی طاقت خاصی ٹوٹ گئی، بہت یعنی بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پہ یعنی 50 ملین مرد مر گئے، اور ہر قسم کی یعنی مالی اور جانی بہت زیادہ نقصان ہوا. یورپین اکانومیز ساری تباہ ہو گئیں. تو بیسیکلی ان کے پاس طاقت نہیں رہی کہ اپنے وہ امپائرز کو مینٹین کر سکیں. تو اس کے بعد ورلڈ وار 1 کے بعد سے آہستہ آہستہ ہمارے یہاں یعنی جو مغلوب دنیا تھی، جو کالونائز دنیا تھی، اس کے اندر آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے بھی آزادی کی طرف موو کیا.
تو اس وقت پھر اس زمانے میں یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ ہو رہی تھی، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ہی سسٹم سب سے اچھا ہے. تو چنانچہ مسلمان جو اس وقت آزاد ہو رہے تھے ان کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑی کہ ہم لوگ کس کیمپ میں جائیں، کیا ہم کیپٹلسٹ اکانومی اختیار کریں یا کمیونسٹ. تو اصل بات جو کئی لوگوں نے کہی وہ تو یہی کہی کہ اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ ان دونوں سے فرق ہے اور ان دونوں سے بہت بہتر ہے. یہ بات کہی تو گئی مگر جب امپلیمنٹیشن کے معاملہ آیا تو یہ بات جو ہے وہ یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا مختلف وجوہات کی بنا پر. چنانچہ زیادہ تر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپٹلزم ہی تقریباً اسلام ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط تھی، مگر اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کمیونزم میں ایک اشتراکی پراپرٹی کا کانسیپٹ تھی اور کیپٹلزم میں پرائیویٹ پراپرٹی تھی. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں پرائیویٹ پراپرٹی ہے اسلام میں. اور 2-3 چیزیں ہیں جو کیپٹلزم میں ایسی تھیں جو کہ مسلمانوں کو پسند نہیں آئی، جیسے کہ انٹرسٹ. اور اصل ہمارا یعنی موضوع اس ٹاک کا یہی ہے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اور اس کے اثرات اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کیپٹلزم میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ اسلام بن جائے گا، اور وہ یہ کہ اس میں سے انٹرسٹ نکال دو اور اس میں سے زکوٰۃ داخل کر دو. چنانچہ بعض یعنی اسلامک اکنامکس کی کتابوں میں یہ فارمولہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اسلام از اکول ٹو کیپٹلزم پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. اور کئی اسلام کے مفکرین نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں، زیادہ پیچیدہ کر کے کہ تھوڑا یعنی کیپٹلزم کے سسٹم کو تھوڑی سی ترمیم کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور ہے وہ بھی اسلام کا میں جو پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور ہے جو کیپٹلزم میں بہت فرق ہے. اور اسلام میں جو پراپرٹی ہے وہ میری پراپرٹی میرے لیے ایک امانت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، اور اس سے میں صرف وہ کر سکتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے. اس پہ میرا مکمل تصرف نہیں ہے، میں جو مرضی آئے وہ نہیں کر سکتا ہوں اس سے. حالانکہ اور کیپٹلزم میں یہی ہے کہ مینز ہوم از ہز کاسل، وہ اپنی پراپرٹی سے جو مرضی آئے کرے. اگر اس کے پاس ایک جنگل ہے اور وہ اس کو جلا دے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اس سے، یعنی اس کو صرف اس کو آربیٹری تصرف ہے، جو مرضی آئے کرے وہ. تو یہ بات ایکچولی اس کا قرآن میں بھی کہ یا شعیب کی قوم کہتی ہے کیا تمہارا دین تمہیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی پراپرٹی نہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ قرآن میں منع ہے کہ یعنی آدمی اپنی مرضی سے، بلکہ اس کو پراپرٹی تو ہے مگر وہ اس کی کمپلیٹ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پہ دے رکھی ہے. تو یہ دونوں میں کافی فرق ہے، مگر مسلمانوں نے اس فرق کو اگنور کر دیا اور ابھی بھی اس کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی کیپٹلزم کی ہے اور جو اسلام کی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر سسٹم کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے. تو میکس ویبر جو بہت مشہور سوشیالوجسٹ ہے اور اس کی بہت انفلوئنس ہے، اس نے کہا کہ جو اسپرٹ آف کیپٹلزم ہے وہ ہے پرسوٹ آف ویلتھ، پیسے کے پیچھے بے تحاشا لگا رہنا. اس نے خود یہ کہا کہ اسپرٹ آف کیپٹلزم پرسوٹ آف ویلتھ ایز این اینڈ ان اٹ سیلف ٹو دا پوائنٹ آف بینگ irrational. تو یعنی اصل میں بات یہ کہ پیسہ کو پرسو کرنا کسی مقصد کے لیے، اس کے تو قرآن میں بھی اجازت ہے کہ مگر پیسے کو خود مقصد بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے. اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ
بہت بڑا عذاب ہے. تو پیسے کو جمع کرنا کی اجازت ہے اگر یہ کسی مقصد کے لیے ہو، کہ جمع کر کے ہم حج پہ جائیں گے، یا جمع کر کے ہم ہسپتال بنائیں گے، یا جمع کر کے اپنا گھر بنائیں گے، اس کی بھی اجازت ہے. مگر یہ کہ پیسہ فی نفس ہی مقصود ہو جائے، اس کی اجازت نہیں. اور ویبر کا کہنا ہے کہ کیپٹلزم میں یہی مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر یعنی کسی اور مقصد کے پیسے کو جمع کرنا ہی مقصود زندگی بنا لے. اور جب یہ ہوتا ہے تو انسان خود بھی پیسے کا غلام بن جاتا ہے اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس اسپرٹ کے برعکس کہ ہر انسان کو پیسہ جمع کرنے والا بنایا جائے، اسلام کا اسپرٹ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو. اور اتنا خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے کہ قرآن میں سارے جو 5 ارکان ہیں اسلام پہ، اس کے بارے میں جتنی آیت ہیں ان سب سے ملا کے زیادہ انفاق پہ آیات ہیں. قرآن میں شروع ہی ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سب سے پہلے جو مومنین کی جو کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ یعنی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹکس میں ہے اسلام کی کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے پیسہ بٹورتا ہے ظلم کر کے ان کے اوپر، جیسا کہ آج رائج الوقت ہے اور سب لوگوں کو یہی سکھلایا جا رہا ہے کہ اپنے پیسے جمع کرو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرو. تو اصل میں مغرب میں ایک پروسیس ہوئی جس کو کہتے ہیں دا گریٹ ٹرانسفارمیشن. جب ان کے ہاں بھی بائبل تھی اور بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دا لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول، اور اسی بات کو قبول کیا جاتا تھا اور معاشرے میں رائج تھی. اور جو مانکس ہیں، جو پادری ہیں، ان کو قسم کھانی پڑتی تھی کہ واؤز آف پاورٹی، کہ ہم کوئی مال نہیں رکھیں گے. تو یہ سب تو خیر ان کی رہبانیت کی تھی، مگر مقصد اس سے یہ ہے کہ یعنی ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ اصل تو یہی ہے کہ مال نہ ہو انسان کے پاس، مگر جو عام انسان ہے وہ اس کی انسانی بشری کمزوری کے تحت اس کو اجازت ہے کہ کچھ درجے تک مال رکھے، مگر زیادہ مال جو ہے وہ مہلک ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از more difficult for a wealthy man to get into paradise than it is for a camel to pass through the eye of a needle. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ویلتھ جو ہے وہ بری چیز ہے، اور اسی بات کو مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا. مگر آہستہ آہستہ ایک لمبی چوڑی پروسیس ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں ہے، مگر تقریباً 2 صدی اس میں لگی کہ اس قول سے کہ منی جو ہے وہ بری چیز ہے، لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول، ہم برنارڈ شاء تک پہنچ گئے جس کا کہنا یہ ہے کہ لیک آف منی از دا روٹ آف آل ایول، یعنی غربت ہی سب سے بڑی سب سے بری بلا ہے. اور غربت ہی کی وجہ سے سارے جرم ہوتے ہیں اور ساری برائیاں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ چوری بھی کرتے ہیں اور وہ قتل بھی کرتے ہیں اور سارے کام. تو ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے بائبل کے قول کا. تو اب یہاں سے وہاں تک وہ لوگ کیسے پہنچے، اس کے اوپر کئی ساری کتابیں ہیں اور اس کی تھوڑی سی سمری میں نے بھی اپنے کچھ آرٹیکلز میں لکھی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنے کی. مگر جو بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ پیسے کو جمع کرنے کو، پیسہ جمع کرنے کو بری چیز سمجھا جاتا تھا اور وہ اب اچھی چیز سمجھے جانے لگا. تو اس کی یعنی ایک مثال ہے لٹریچر میں عموماً لوگوں کے جو معاشرت میں جو رائج الوقت جذبات ہوتے ہیں اس کی ترجمانی کی جاتی ہے. تو شیکسپیئر نے شائلاک دا جو کا تذکرہ کیا ہے جو پیسے جمع کرتا تھا اور لوگوں پہ ظلم کرتا تھا اور
یہی اور اس کی یعنی اس کی برائی یہی تھی کہ وہ لوگوں کا خیال کیے بغیر ان سے پیسہ بٹورتا تھا. اور اسی طرح سے ڈکنز کی ایک سٹوری ہے. چارلز ڈکنز بہت مشہور آتھر ہے, اس کی ایک بہت پاپولر سٹوری آج بھی ٹی وی پہ دکھلائی جاتی ہے, کرسمس ٹیل, جس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اسکروج, اور وہ بہت بڑا مائزر ہے, پیسے جمع کرتا ہے, بٹورتا ہے, بہت امیر بھی ہے, اور مگر اس کی یعنی اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے جنراسٹی کی, کمپیشن کی, دوسروں کی طرف. تو اس کو جو ہے وہ بہت سخت یعنی اس کی زندگی بہت خراب ہے, اور اس کا تو آخر میں وہ اس سٹوری میں وہ سیکھتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. اور اس کے فیکٹری میں کوئی آدمی ہوتا ہے جو بہت جس کی بری حالت ہوتی ہے, تو وہ اس کو جا کے اس کی مدد کرتا ہے, تو اس کی روح جو ہے اس کو چین آتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اس سٹوری ہے. مگر اب یہ ڈزنی نے ایک کارٹون بنایا ہے جس کا نام ہے اسکروج مکڈک. تو اب یہی آدمی, یہی جس کو یعنی ایک برا سمجھا جاتا تھا, آج وہ جو اسکروج مکڈک ہے وہ ایک ہیرو کے طور پہ دکھلایا جا رہا ہے. اس کا جو پیسہ جمع کرنے کی عادت ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اس کی عقل مندی کی دلیل ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے. تو یعنی یہ معاشرے میں پیسہ جمع کرنے اور بٹورنے کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں کتنی تبدیلی آئی اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بینکس جو وجود میں آئے وہ اس کے بعد وجود میں آئے جب یہ جذبہ کہ پیسہ جمع کرنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے. تو پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بینکس بنائے گئے کہ انسانوں کو یہ ان کو سہولت ملے کہ وہ اپنا پیسہ جمع کر سکیں اور اس کو بڑھا سکیں. تو کہا جاتا یہ ہے, اور اس کی تفصیل ہے, کہ بہت سارے لوگوں کے پاس تھوڑی تھوڑی رقمیں ہوتی ہیں جو وہ بچانا چاہتے ہیں, تو وہ بینک میں جمع کر لیں. تو بینک جو ہے اس کا فنکشن ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. تو وہ اس پیسے کو جمع کر کے ان لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں جو انویسٹرز ہیں, اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اکانومک گروتھ کے لیے. تو اس لیے بینکس بہت ایک ضروری فنکشن پرفارم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پیسہ جمع کر کے جن لوگوں کو فیکٹریز لگانی ہوں اور کاروبار کرنے ہوں ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک بہت اہم فنکشن ہے جو کہ وہ پورا کرتے ہیں. مگر اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو بتلائی جا رہی ہے. دراصل تو اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غریبوں سے پیسے نچوڑ کے امیروں تک پہنچائے جائیں, اور اس کی تفصیل میں بعد میں بتلاؤں گا. اور یہ سب لوگوں کو پیسہ جمع کرنے کی طرف مائل کرتا ہے بجائے اس کے کہ خرچ کرنے. اور چنانچہ عام طور پہ جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ضرورت سے زائد پیسہ ہو وہ دوسروں پہ خرچ کرتے. یہ سب سے بہترین بینک ہے, کیونکہ اس بینک سے, اور یہی اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں, کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. تو اگر سوسائٹی میں, معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے جذبہ, جو کہ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے, کہ ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا, تو پھر مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی آدمی کے پاس ہزاروں بھائی ہوں تو پھر اس کو پیسے کی کیا ضرورت, پھر وہ اپنے بھائیوں کے سے جب بھی ضرورت ہوگی, جب اس کے پاس ہوگا تو دوسرے کھائیں گے. چنانچہ اسلامی معاشرے میں اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اگر کسی ایک کے پاس بھی کھانا ہوتا تھا تو سب کھاتے تھے, ہاں اگر کسی کو نہیں ملا تو پھر بھوک آ سکتی ہے. اس کے برعکس ایکچولی میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی ہم لوگ اسلامک یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے ایک تھوڑی سی ویلفیئر ایکٹیویٹی کی. 2 بستیاں تھیں, کچی آبادیاں تھیں قریب ہمارے
یونیورسٹی کے, اسلامی یونیورسٹی کے. تو وہاں میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھیجا کہ جاؤ تم لوگ جا کے سوشل ورک کرو, کیونکہ اکنامکس کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم یعنی مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی معاشی فلاح بہبود کی طرف ہم ان کو لے جائیں. تو پریکٹیکل کام کرنا چاہیے. یہ کلاس روم میں بیٹھ کے ایکویژن لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے بھیجا ان کو کچھ ٹیم بنا کے پتہ تو کرو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک بستی جو ہے وہ افغانیوں کی بستی تھی, اور وہ آپس میں ان کا کافی اسٹرانگ کنشپ ریلیشن شپس تھے, آپس میں ایک برادری تھی ایک طرح سے. تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ یہ سب وہ جس کو کہتے ہیں ڈے لیبررز تھے, ان کے کوئی مستقل نوکری بھی نہیں تھی اور نہ کوئی اور یعنی سروس قسم کی. وہ جاتے تھے اور کما کے لاتے تھے, کوئی کبھی کسی کی لگ گئی نوکری تو وہ پیسہ لے آتا تھا, کسی کی نہیں. تو افغانی بستی میں ہر ایک کو ملتا تھا, یعنی اگر 20-25 لوگ جائیں گے اس میں 4-5 کو تو مل ہی جائے گی نوکری. تو 4-5 کو جو مل جاتی تو سب لوگ کھاتے تھے. دوسری بستی اسی کے بازو میں پنجابی بستی تھی, وہ وہاں یہ برادری نہیں تھی, ہر آدمی اپنا خود خیال کرتا تھا. چنانچہ جس کو ملتا تھا وہ کھاتا تھا, اس کو نہیں ملتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا, یہ بہت کروشل ہے کہ ایک دوسرے پہ خرچ کرنے سے ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے جس میں بھائی چارگی, ہمدردی, انسانیت ہوتی ہے. اور یہ جو تم لوگوں کو سکھلایا گیا ہے اکنامکس میں کہ ہر آدمی اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرے اور دوسروں کی بالکل پرواہ نہ کرے, بھی سکھلایا جا رہا ہے. کیونکہ تمہیں جب تمہارا یوٹیلٹی فنکشن لکھتے ہیں تو یوٹیلٹی آف سی لکھتے ہیں کہ تمہاری جو اپنا کھانا ہے, دوسرے کے کھانے کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس میں ہم لکھیں یو آف C1 اینڈ C2, جو دوسرا آدمی ہے اس کا کھانا کبھی اس کے کھانے سے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے, تو وہ دوسری چیز ہو جائے. اور اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنالٹیز ان دا یوٹیلٹی فنکشن. مگر یہ تم لوگوں کے مائکرو تھیوری میں یہ نہیں سکھلایا جاتا. مائکرو تھیوری میں یہی سکھلایا ہر انسان خود غرض ہے, جتنا وہ کھاتا ہے اتنا اس کو خوشی ہوتی ہے, اور دوسروں کے کھانے اور نہ کھانے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ میتھمیٹیکلی تم لوگوں کو سکھلایا گیا ہے, حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. تو اب آج کل کے زمانے میں بعض مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو بھی بینکس بنانے چاہیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بینکس بہت ضروری ہیں. وہی بات جو میں نے آپ کو بتلائی کہ وہ بینکس کی وجہ سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے, اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے سوسائٹی گرو کرتی ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں اس میں حقیقت ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کو چلانے کے لیے بینکس کی کافی اہمیت ہے. مگر بینکس کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ اسلام سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. تو اگر ہم کہیں گے ہاں ہم کیپٹلسٹ اکانومی ہی چلائیں گے اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بینکس جو ہیں وہ اسلامی ہو جائیں, تو یہ ذرا سا مشکل بات ہے. یعنی اور چنانچہ جو آج کل کی جو کوشش ہو رہی ہے کہ بینکس کو اسلامائز کر دیا جائے, یہ بہت عجیب ہے. یعنی ایک گاڑی ہے, اس میں بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں, کئی پہیے ہوتے ہیں اور انجن ہوتا ہے, اسٹیئرنگ ویل ہوتی ہے, سب کے سب غلط. اب ہم کہیں کہ ایک پہیہ نکال کے ہم اس میں جو ہے وہ اسلامی پہیہ لگا دیں اور باقی سسٹم ویسے کا ویسا رہے, تو وہ چل نہیں سکتا کام. اور مسئلہ یہی ہے کہ جو مگر غلط فہمی یہی ہوئی لوگوں کو بہت سے کہ سسٹم تو ویسا ہی ویسا رہے گا. اب بینکس میں ایک ظاہر ایک حکم ہے جو انٹرسٹ کا ہے, وہ اس کی یعنی اس کے خلاف چلتے ہیں, تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ اتنا گہری طور پہ اس سسٹم میں پیوست ہے کہ اس کو ٹھیک کیا نہیں جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ذرا زیادہ بڑی سوچ ہو. ایک چھوٹا سا یعنی ایک سسٹم ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی, اس میں سے ایک چیز نکال کے اس کو اگر واقعی ہم لوگ اسلامی بنا دیں تو پورا سسٹم بیٹھ جائے گا, کیونکہ وہ اس کا
یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ چل نہیں سکے گا باقی چیزوں کے ساتھ. ہم اس کو جعلی اسلامی بنائیں کہ یعنی اس کی شکل تو اسلامی ہو جائے مگر وہ کام وہی کرے جو پہلے کرتا تھا، تب سسٹم چلے گا. مگر پھر اس میں یا تو ہم اسلام کے ساتھ دھوکہ کریں گے یا ہم کیپٹلزم کے ساتھ دھوکہ کریں گے. دونوں کے ساتھ وفا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مختلف خداؤں کی پرستش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے اور ظلم یہ ہے جو فریب خورد شاہی کی بات ہے کہ تم لوگوں کو سکھلایا کہ سب انسان کوے ہیں، مردار خور ہیں، پیسے کے پیچھے مرتے ہیں. تم لوگوں کو بھی یہی سکھلایا گیا کہ تم لوگ بھی پیسے کے پیچھے مرو اور پیسے کے پیچھے مارو. یہ یعنی حیرت کی بات ہے، یعنی کہ انسان جو یعنی کیوں کوا نہیں اڑ سکتا ہے؟ ہمارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ مردار خور ہوتا ہے. تو شاہین کی اگر پرواز چاہیے تو اس مردار خوری کو چھوڑنا ہوگا. اور شاہین کی پرواز اس طرح سے آتی ہے جب انسان دینے والا بنے، لینے والا نہیں بنے. تو ان لوگوں نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تم سب لینے والے بنو، سب سے لوٹ مار کر کے. اور یہ یعنی انسانیت نہیں بربریت ہے، جیسے کہ عراق میں ہوا. اس سے یعنی یہ پوری تاریخ میں اتنا تاریخ کارنامہ چنگیز خان نے جو کیا تھا وہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ان امریکیوں نے کیا ہے عراق میں. یعنی ایک پورے ملک کو تہس نہس کر دیا خالی اس لیے کہ تیل چاہیے. سارے یعنی 1 ملین لوگ قتل کر دیے اور 40 ملین کی زندگی. عراق جو ہے وہ اس زمانے میں جنگ سے پہلے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اکانومیز میں سے تھا. وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ سب سے ہائی تھا اور وہاں لوگ بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت یعنی صفات والے لوگ تھے. ان سب کو انہوں نے بالکل ہی یعنی ختم کر دیا، پوری ملک کو ختم کر دیا. ان کے یعنی ڈیلیبریٹلی ان کے یعنی جو الیکٹریسٹی سسٹم، سوئر سسٹم، سارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا تاکہ بیکٹل کو کانٹریکٹس مل سکے کہ جا کے ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور اس کے پیسے بنے. یعنی انسانوں کی کوئی بھی. اور جب وہ خاتون ہے میڈلن البرائٹ، اس سے ٹی وی پہ پوچھا کہ تم لوگوں کے ایکشنز کی وجہ سے 500,000 5 لاکھ بچے مر گئے ہیں. بچے اس لیے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، باقی ایڈلٹس تو چونکہ مسلمان ہیں تو وہ آٹومیٹکلی مجرم ہے، اس لیے وہ تو پہلے ہی سے قابل قتل ہے، واجب القتل ہے. سارا نزلہ تو مسلمانوں پہ گرتا ہے اور جو عمل ہے وہ ان کے پاس ہے. تو 5 لاکھ بچے مر گئے تمہارے ان ایکشن سے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہ ہاں یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. اس نے یعنی ٹی وی پہ اس سے پوچھا کہ از دس ورتھ اٹ؟ تو اس نے کہا کہ ویل اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن بٹ یس آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. بعد میں اس پہ اتنا شور ہوا کہ اس نے کہا کہ ہاں وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، مگر حقیقت زبان پہ اس کے نکل آئی کہ کتنے لوگوں کو قتل کرو، مکھیوں کو قتل کرنے سے یعنی ہم نے تیل مل جائے تو اس کے اوپر لاکھوں جانے قربان، کوئی مسلمانوں کی جانے قربان. تو بات یہ ہے کہ یہ سب اس طرح سے پیدا ہوا کہ ان لوگ نے کیلکولیٹ کیا کہ واٹ از دا ویلیو آف لائف. ابھی بھی آپ کے یعنی اکنامکس کے جرنلز میں بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے کہ ویلیو آف لائف کیا ہے اور بہت ساری ڈیفینیشن ہے، مگر ایک جو بہت کامن اینڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو آف لائف از دا ڈسکاؤنٹڈ اسٹریم آف ارننگس. جو آدمی جتنا کما سکتا ہے یہ اس کی قیمت ہے. تو اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کماتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی وجہ سے ان کا معاشرہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو ہمارے ہر معاشرے میں جو سب سے زیادہ اہم جاب ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچوں کو پالتی ہے اور بچوں کی تربیت پہ سارے کے سارے معاشرے کا انحصار ہے. اگر سارے بچوں کی خراب تربیت ہو تو سارا معاشرہ بگڑ جائے گا، اگر سارے بچوں کی بہترین تربیت ہو تو معاشرہ سدھر جائے گا. یہی راز ہے کہ مسلمانوں میں ایک جنریشن میں ساری دنیا کی لیڈرشپ کی صفات پیدا ہو گئی. سب بچوں کی بہترین تربیت ملی اور انہوں نے ساری دنیا پہ چھا گئے. تو ماں کو کتنی تنخواہ ملتی ہے اپنی مدرہڈ کے لیے؟
0. تو ماں کی کیا ویلیو ہوئی؟ 0. یہی ہوا. تو چنانچہ امریکہ میں فیمنزم کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ جو عورتوں کا جو کام تھا، جو سب سے قیمتی کام تھا معاشرہ کا، اس کی ویلیو 0 کر دی گئی. تو عورتوں نے کہا کہ ہم لوگ کیوں 0 ویلیو برداشت کریں، ہمیں بھی نوکری کی اجازت ملے تاکہ ہم بھی کما کے دکھائیں، ہم بھی اس میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں. چنانچہ پھر ابھی لڑائی ہوئی اور جاری ہے اور ابھی چل رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی معاشرے میں قیمت چاہیے. اور چونکہ اور آج بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی عورت سے امریکہ میں پوچھا جائے کہ تم کیا کرتی ہو، تو اگر وہ صرف گھر میں اور ماں کا کام کرتی ہے تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ آئی ایم جسٹ اے مدر اینڈ اے ہاؤس وائف. اگر وہ سیکرٹری ہے، اگر وہ شاپ کیپر ہے، اگر وہ بار میں ویٹرس ہے، وہ سب وہ خوشی سے بتلائے گی، کیونکہ اس کی تو کچھ قیمت ہے، اس کی تو کوئی تنخواہ ملتی ہے کہ ہاں میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. مگر گھر میں ہوں عام طور چونکہ اس کی ویلیو 0 ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہنے سے. تو جب سب سے قیمتی کام معاشرے کا کی ویلیو 0 پڑ گئی تو پورا معاشرہ ختم ہو گیا. یعنی اب فیملیز ختم ہو گئی ہیں اور اب جو ہے وہ کوئی بچوں کو دیکھنے والا نہیں. آج 75% بچے جو امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سنگل مدرز کو، جن کی کوئی فیملی نہیں. اب سوچو بچے کو کون تربیت کرے گا اور کون اس کا خیال کرے گا، اور کیسے اس کو یعنی وہ محبت ملے گی جو درکار ہوتی ہے بچوں کو. ہر بچے کو بڑھانے کے لیے، پلنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر بچے کی پوری نفسیات خراب ہو جاتی ہے. تو سنگل مدر کے بچے کو نہیں مل سکتی ہے وہ محبت جو اس کو درکار ہے. تو اسی لیے ان کے اندر یہ صفاقانہ صفات پیدا ہو رہی ہیں کہ کسی کا نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہوئے، تو پھر وہ کیسے سیکھیں گے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں. اور تو یہ ہمارا کام ہے آج، ہم بھی انہیں کی طرح سے صفاق بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیسے راستہ دکھائیں گے؟ جب شاہین جو ہے وہ اونچی پرواز کرے گا تب وہ دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور جب ہم بھی انہیں کی طرح سے ایک دوسرے میں لوٹ مار کریں گے، اور تو پھر ہم کیسے وہ بات پیدا کریں گے جو کہ آج ساری دنیا جس کی پیاسی ہے. کہیں پہ اس کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے کہ کیسے بے لوس کام کیا جائے، کیسے خدمت کی جائے، کیسے انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہوئے اپنا سب کچھ دنیا میں انسانوں کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر لٹا دے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ تصور کرے. یہ کہیں آپ کو سبق کسی نہ کیمسٹری میں ملتا ہے، نہ فزکس میں ملتا ہے، نہ بایولوجی میں ملتا ہے، نہ اکنامکس میں ملتا ہے. یہ اسلام کے پاس ہے، مگر اسلام کی طرف سب لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو جو انسان کی حقیقت ہے اس سے وہ لوگ اندھے ہیں. انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں. چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ گریڈ از گڈ، سیلفشنس جو ہے وہ اصل ہے انسان کی، اور جتنا تم کھاؤ گے اتنی تمہاری ویلفیئر، اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میکسیمائزیشن آف سم آف یور لائف ٹائم یوٹیلٹی. جتنی روٹی کھاؤ گے اتنا تم خوش رہو گے، اور ساری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میکسیمائز کر دو اپنی روٹی کو. یا اللہ، یہی کووں کی فکر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دس از ناٹ ٹرو. انسان اس سے نہیں بنتا ہے، نہ اس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. خوشی تو اسی سے حاصل ہوتی ہے اگر ایک آدمی جا کے اس کو 5000 جا کے سرینا میں کھائے، اپنی جو جتنا کچھ کھانا ہے سب کھا لے، تو اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا اور طبیعت خراب ہو جائے گی. اگر وہ اسی 5000 روپے سے غریبوں کو کھا دے اور سارے دن روزہ رکھے، کچھ نہ کرے، یعنی اس کے پاس سارے اپنے پیسے ہوں، پورا خرچ کر دے اور صرف غریبوں کو کھلائے، تو اس کو جتنی خوشی حاصل ہوگی ساری زندگی یاد رکھے گا. ٹھیک ہے، اس دن میں نے نہیں کھایا تھا مگر میں نے کتنے لوگوں کو کھلایا تھا. اب یہ کون سی اکنامکس کی تھیوری میں لکھا ہے؟ ان کو آتا ہی نہیں کچھ. یہ بیچارے لوگ خود بھی اندھے ہیں، ساری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہمارے پاس تو حقیقت ہے، ہم ان کو راستہ دکھلا سکتے ہیں. اگر ہم ان کے سامنے بتلائیں کہ اصل کیا ہے تو وہ ہمارے پیچھے چلیں، مگر ہم نے اس کو کیا نہیں. تو جو اسلامی انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ انسان کیا ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. ہمیں اسلام کیا سکھلاتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا. یعنی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو ایسا ہی ہے کہ آج اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اجنبی بن گیا ہے. تو چنانچہ اسلامک اکانومسٹ نے کئی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ بھائی ہاں وہ کہتے ہیں کہ انسان گریڈی ہے، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ سونے چاندی کی اور گھوڑوں کی اور عورتوں کی محبت ہے. تو دیکھو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، کافر بھی یہی کہتے ہیں. تو ہم لوگ بھی یعنی گویا ان کی اکنامکس استعمال کر سکتے ہیں. حالانکہ دس از اے کمپلیٹ مس انڈرسٹینڈنگ آف واٹ دا قرآن از سیئنگ. قرآن یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان ایسا ہی ہے اور اس کو، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر اچھی اور بری دونوں صفات موجود ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور ایک اور جگہ پہ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی. تو انسان یہاں پہ ایک آزمائش میں ہے. اس کے دل کے اندر برائی کی چاہت ڈالی گئی ہے. اگر برائی کی چاہت نہیں ہوتی تو کوئی ایسا امتحان ہی نہیں تھا، پھر ہم فرشتے ہوتے اور پھر کوئی آزمائش کا ایشو ہی نہیں تھا. برائی کی طرف ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا تو ہم کیوں برائی کرتے؟ تو آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر چاہت ہو، نفس ہو انسان کا، اور وہ نفس اس کو ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ برائی کی طرف ہی بلاتا ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس مگر نفس امارہ کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی ہے، ایک روح بھی ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتی ہے. تو اب ہمارے دل کے اندر ایک لڑائی ہے، جنگ ہے. اور مقصد زندگی کا یہ ہے کہ اس جنگ میں ہم اچھائی کو کامیاب کر دیں. اور یہ بھی پہچان ہے، یعنی یہ معلوم ہے پہلے سے کہ ہم ہر بار اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ اللہ تعالی نے ہمیں توبہ دیا ہے اور گناہوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تو کوشش ہمارے اوپر فرض ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں تو آگے بڑھیں گے. تو اب جو اسلام کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کریں. چنانچہ سب سے بنیادی جو کام ہے جو گورنمنٹ کو کہا گیا ہے اور انسانوں کو بھی، کہ ترغیب دینی ہے ہمیں برائی کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہر انسان کے دل میں اچھائی برائی دونوں کا مادہ ہے. تو ہم اس کو ترغیب دے کر اچھائی کرنے کی طرف لائیں اور اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں. تو پورا کا پورا جو ہمارا نظام ہے وہ اسلامی نظام، اگر ہم اسلامی معاشی نظام کی بات کریں تو وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ یعنی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلامی نظام کے معنی کہ ہر آدمی مسلمان ہے اور ہر آدمی صرف اچھائی کرتا ہے اور سب لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر اسلامی نظام چلے گا. نہیں، اسلامی نظام تو لڑائی کا نام ہے، ایک جنگ کا نام ہے، ایک جہاد کا نام ہے. جب جہاد ہے کہ اپنے اندر جو برائی ہے اس سے جنگ کی جائے اور اچھائی کی طرف قدم لیا جائے، اور نظام جو ہے وہ اس کو آسان کر دے نسبتاً. مگر یہ کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر وقت اچھی بات ہی کرے گا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں برائی کا مادہ ہے اور جب کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے تو پھر برائی تو ہوگی، فتنہ تو ہوگا. فرشتوں نے کہہ دیا تھا پہلے سے کہ تم یا اللہ تعالیٰ آپ یہ انسان بنا رہے ہیں تو زمین میں تو خون خرابہ ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. تو یہ تو بات پہلے سے معلوم تھی کہ جب انسان آئے گا اور اس کے اندر یہ برائی کی صفات ہوں گی تو دنیا میں برائیاں ہوں گی، اور برائیاں ہونے بھی ضروری ہے، ورنہ اگر صرف اچھائی ہو تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ تو امتحان تو یہ برائیاں ہی ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں
بھیجا گیا ہے کہ ان کو مٹائیں. اب ہمیں اس جنگ میں اس وقت تک تو یہی ہے مسئلہ کہ ہمیں جو ہے وہ شیطان کی آرمی نے ریکروٹ کر لیا ہے، اور اب ہم خود بھی برائی میں مبتلا ہیں اور اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پوری اکنامک تھیوری بھی اسی چیز کا نام ہے، اور یہ بینکاری بھی اسی مقصد کے لیے کہ انسان کو ترغیب دے، ہوس کو بڑھائے اور اس کے اندر پیسے کی لالچ اور محبت کو بڑھائے. اور یہ ساری چیزیں، اور جتنا اس کو زیادہ پیسہ ہو اتنا اس کو اس میں مزہ محسوس ہو. اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پیسے جمع کریں گے. گویا کہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ صبح شام رات میں محنت کرتا ہے اور اس کے بینک بیلنس جو وہ کروڑوں میں ہو جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے. تو اس نے ساری زندگی محنت کی کہ پیسے جمع کر کے بینک میں جمع کر دیں. اللہ بتاؤ، یہ یعنی زندگی ضائع کرنے، یعنی بہت سے کام تھے. کہتے ہیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بڑے بڑے خزانے ہیں، سب کو چھوڑ کے خالی یہ صبح شام رات محنت کر کے پیسے جمع کر کے آدمی مر جائے تو سب چیز ہی سے محروم ہو گیا. تو جو اسلامی معاشرے میں جو بنیادی فائنینشل ادارہ ہے وہ وقف ہے. یعنی وقف کیا ہے؟ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے، خیبر سے بہت سارا مال ملا تھا، تو بہت سارے صحابیوں کے پاس پہلی مرتبہ بہت ساری ویلتھ ہو گئی تھی. تو وہ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا خزانہ ہے، اب اس سے ساتھ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت زبردست سٹاک ہے اور اس میں تم ڈال دو گے تو اس پہ 100% تمہیں ریٹرن مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے اس کی یہ زمین تھی غالباً، اس کو تم وقف کر دو اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو کیا ہوگا کہ اس کا جو ریٹرن ہے وہ تم غریبوں پہ خرچ کرو اور جو پرنسپل ہے وہ محفوظ رہے قیامت تک. تو اس سے تمہارا جو چیریٹی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. لیکن یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات سکھلائی جا رہی ہے. جس طرح سے انسان جب دنیا میں انویسٹ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بینک میں جائے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹ ہے، اس میں 10% ریٹرن ہے اور فلانے میں 12% ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی 12%، یعنی میکسیمائز کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیسے پہ جو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ مل سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھلا رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرو اس پیسے سے، آخرت کا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ سارا پیسہ ہے، اس کو تم سارا جمع کر دو اور غریبوں میں بانٹ دو، وہ ایک ون ٹائم شاٹ ہوگا. تو نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے خرچ کرو کہ قیامت تک یہ تمہاری نیکی کا عمل جاری رہے. عقل مندی سے خرچ کرنا سکھلایا کہ آخرت میں میکسیمائز کرو اپنی پروفٹس کو. تو یہ وقف جو ہے، جس طرح سے بینک جو ہے وہ ایک جذبے کا اظہار ہے کہ پیسے کو جمع کیا جائے اور اس کی ہرس اور لالچ اور اس کی پیدا کی جائے، تو وقف جو ہے وہ بھی ایک ارادے کا اظہار ہے. وہ ارادہ ہی خرچ کرنا. وقف بنایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے پاس جو ضرورت سے زائد چیز ہو وہ دوسروں پہ خرچ کرے. تو آج معاشرے میں تھوڑی سی دیر سوچنے کی ضرورت ہے کہ فرض کریں کہ یہ جو ہم کیپٹلسٹ نظام جس پہ چل رہے ہیں، جس میں ہر آدمی یعنی اتنے سارے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اور اتنے سارے لوگ ساری دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، اور ان کے پاس یعنی آج ہمارے پاکستان میں یعنی اتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں کہ ان کو اینٹی بایوٹک خریدنے کا پیسے نہیں ہیں، بچے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ دوا نہیں دے سکتے ہیں، اور معمولی رقم کے لیے 100 روپے 200 روپے اس کا ان کے پاس ہے نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں اویلیبل، معاشرے میں ہیں. وہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ہے تو سب کے پاس ہے. جب امت ایک بدن کی طرح سے ہوگی تو یہ حاصل ہو سکتا ہے. مگر آج صورتحال یہ ہے
کہ آدمی اپنے پڑوسی کا نام بھی نہیں جانتا ہے. اور یہ یعنی نئی بات ہے، یہ نہیں ہے یعنی ہمارے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے کافروں کی ویلیوز کا، وہ یہی ہے کہ اپنا جو تہذیب ہے، اپنی معاشرت، اپنی جو پرانی میراث ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نہ صرف یہ کہ ہم محروم ہو گئے اس بہت قیمتی میراث سے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملی تھی، بلکہ ہم اس کو بھول بھی گئے کہ وہ کیا چیز تھی. آج ہماری آنکھوں میں وہی کافروں کی دولت چمک رہی ہے، کافروں کی معاشرت چمک رہی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ یورپ پہنچ جاؤں کسی طرح سے تاکہ ان سے فائدہ اٹھاؤں. تو ہماری جو معاشی نظام ہے اس میں یہ وقف جو ہے یہ بہت ایک مرکزی حیثیت تھی. جس طرح سے، اور بینکس کا نام نہیں تھا، کوئی پیسہ جمع کر کے رکھتا نہیں تھا. جس کے پاس ضرورت سے زائد ہوتا تھا وہ دوسروں کو دیتا تھا. ایسے معاشرے میں فرض کریں کہ یہ عام ہو جائے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ضرورت سے زائد مال دوسروں کو دے، تو اس میں کسی کو پیسہ بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد ہے وہ میرا مال ہے، اور میرے ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں کا ہے. تو دیکھو اس میں یعنی ایک سمپل سی بات ہے، مثلا کینسر جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے، اور اس کو بچانے کے، اس سے بچنے کے لیے، یعنی اس کا علاج کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے رکھتے ہیں اوسطاً، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. فرض کرو 5 لاکھ. تو اب ایک خود غرض معاشرے میں جیسا کہ آج کل ہے کہ کوئی کسی کا غم نہیں کھاتا، تو ہر انسان مجبور ہے کہ میں اپنے حفاظت کے لیے 5 لاکھ جمع کروں کم از کم، کہ اگر خدا نخواستہ مجھے ہو جائے تو میں اپنا بندوبست کر سکوں، کیونکہ میں کسی کا، دوسرے کا آسرا نہیں ہے مجھے. مگر کینسر کی ریٹ خود 1 in 100,000 کے قریب ہوتی ہے، یعنی 1 لاکھ آدمیوں میں سے ایک ہوتا ہے. اب ہر آدمی جو ہے وہ اپنی محافظت کے لیے مجبور ہے کہ وہ کم از کم 5 لاکھ رکھے بینک میں. اگر اس کے برعکس ہم کہیں کہ بھائی جس کو بھی ہوا تو ہر آدمی 5 روپیہ الگ کر دے کہ یہ دوسروں کو دے گا، تو 1 لاکھ آدمی میں 5 لاکھ جمع ہو جائیں گے، اور جس کو بھی ہوا اس کو مل جائے گا. تو جب سوشل کیپٹل اسی کو کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہمدردی اور محبت اور خلوص اور ایثار یہ موجود ہو تو بہت کم پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے ہماری ترقی میں GNP پر کیپٹا میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں. اصل میں ہمیں بنایا نہیں گیا ہے کہ ہم دنیا کمائیں، ہمیں بنایا گیا ہے کہ ہم انسان بننا سیکھیں اور دوسروں کو انسان بننا سکھلائیں. تو مسلمان معاشرے میں 1000 سال تک فیکٹس ہیں، ہسٹری ہے، جو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے کہا ہو کہ مجھے تعلیم چاہیے اور اس کو کہا ہو کہ تم پیسے لاؤ تو پھر ہم تعلیم دیں گے. یہ تو تصور ہی نہیں تھا، بلکہ یہ وقف جو ہے وہ ہر جگہ جو بھی بچہ پڑھنا چاہتا تھا یا جو تعلیم حاصل کرنا تھا اس کو یہ کافی تھا کہ اس کی خواہش ہو کہ وہ تعلیم حاصل کرے. باقی دوسرے معاشرے کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ساری وہ سہولیات فراہم کرے جس کے ذریعے سے وہ پڑھ سکے. 100% کوئی بھی اس سے محروم نہیں تھا. اسی طرح سے ہیلتھ، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی علاج اس وقت ہوگا جب اس کے پاس پیسے ہوں گے. اگر کوئی بیمار ہے تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ تو بات ہم لوگ کو آج بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی خیال کریں، جس کے بس میں جو ہو سکتا ہے وہ اس کا کرے، کیونکہ وہ بیمار ہے، مجبور ہے. اور ایسا ہی ہوا 1000 سال تک مسلمان معاشروں میں. یہ نہیں ہوتا، ہسپتال تھے، بے شمار ہسپتال تھے، مگر اس میں کہیں فیس نہیں تھی ہسپتال کی. آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ ہمیں پھر سے دکھایا. انڈس ہاسپٹل بنا ہے ابھی کراچی میں، اور بھی کئی جگہ پہ یہ جذبہ. اور یہ پاکستان میں یونیک ہے، یعنی اسلامی دنیا ہی میں ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ کافروں کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہو. گورنمنٹ کا تو خیر ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہو جس میں ہر انسان کو مفت ٹریٹمنٹ ملتا ہو، 0.
کوئی اس کی فیس نہیں. تو یہ مگر یہ ایک ہی ہسپتال ہے، اور جو اصل ہے وہ یہ کہ سارے ہسپتال ایسے ہیں. اور ایسا تھا ہمارے معاشرے میں، ہر انسان اپنی وہ سمجھتا تھا، خوشی سمجھتا تھا کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں. چنانچہ ایک مستشفیٰ کا تذکرہ ہے تاریخ کی کتابوں میں، بغداد میں تھا، جس میں ایک آدمی نے اپنی روایت لکھی ہے کہ وہ گیا تو اس کو 4 ڈاکٹرز اسائن ہوئے. ایک اس کو ایکسرسائز کرواتا تھا، ایک اس کی ڈائٹ دیکھتا تھا، ایک اس کا علاج کرتا تھا، اور ایک اور کا کوئی کام تھا، شاید اس کو انٹرٹین رکھتا تھا. اور اس کو پیسے بھی دیے گئے کہ تم نوکری کرتے تھے اور آج کل تم کر نہیں سک رہے ہو، اتنے پیسے تمہیں ملتے تھے، وہ تم اپنے گھر کو والوں کو بھیجتے تھے، تو اس کو پیسے دیے گئے. تو لوگ جو ہے وہ ان کو یعنی آخرت کی پرواہ تھی، اور وہ اس آخرت کمانے کے لیے دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ بینکنگ نظام تو بالکل ہی اسلام سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ اس میں ایک وہ بہت مختلف ہے جو کافروں کا نظام ہے. جو جینوئن اسلامک نظام ہے اس میں ایک دارالامانہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے پیسے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی انٹرسٹ وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا ہے، بس وہ پیسے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. دراصل یہ انٹرسٹ جو ہے یہ ہی کاز ہے انفلیشن کا. اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے تو انفلیشن بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور پیسے کی ویلیو سٹیبل رہے گی. تو پھر اس پہ انٹرسٹ کا آج کل لوگ انٹرسٹ اسی لیے لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر ہم انٹرسٹ نہیں لیں تو پھر ہم کو ہمارا تو لاس ہو جائے گا. تو یہ سارے سسٹم ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے. انٹرسٹ، انفلیشن، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ انٹرسٹ فری سسٹم ہو تو پیسہ کی ویلیو سٹیبل رہے گی. پھر اس کو حفاظت کے لیے ایک دارالامانہ کا کام ہے. اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ دوسری چیز ہے. پھر اس میں آپ پیسہ رکھیں اور اس کو کاروبار میں لگائیں، اور تجارت سے فائدہ ہو تو آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہو تو آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ تجارت ہے. اس میں یعنی یو آر ایکچولی کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ. جو اصل چیز ہے آج کی اکانومی جو ہے ساری دنیا میں رانٹیئر اکانومی بنی ہوئی ہے. یعنی لوگ پیسہ کما رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی معاشرے کی خدمت نہیں کی. اصل جو کروشل مسئلہ ہے وہ یہ ہے. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب وہ بینک میں رکھ دیتا ہے، اب اس پہ وہ کروڑوں کے انٹرسٹ کماتا ہے. اس نے کیا خدمت کی معاشرے کی؟ کوئی نہیں. جو اسلامک ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ کروڑ والا آدمی کما سکتا ہے بشرطے کہ وہ انٹرپرینوریل رسک لے، وہ اسیس کرے کہ کون سا بزنس صحیح ہے اور پھر اس میں پیسے لگائے. اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو کمائے، فیل ہوتا ہے تو اس کے پیسے لاس. تو یہ ایک خدمت ہے معاشرے کی، اس کا ایک کام ہے جو وہ کر رہا ہے. آج زیادہ آدمی کما سکتا ہے کچھ نہ کرنے کے لیے بنسبت کچھ کرنے کے لیے. چنانچہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فیکٹریاں بند کر دی، کیونکہ فیکٹری میں جو پیسے بنا رہے تھے وہ کم تھا، اور اگر وہ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں کھیلیں تو زیادہ تھا، اگر اس کو لینڈ میں انویسٹ کریں تو زیادہ تھا. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کیونکہ ہم لوگ کیپٹلسٹ سسٹم پہ چل رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کو ایکچولی یہ رانٹیئرز جو یہ پیراسائٹس ہوتے ہیں، اس کو یعنی وہ کینز نے بھی پہچانا تھا اور بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے اکانومی کے لیے کہ جب آدمی بغیر کچھ کیے ہوئے بہت کچھ کما سکے. اور آج ایسا ہے کہ زیادہ کمائی جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ترقی کیوں نہیں ہوتی اور ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتا، گروتھ کیوں نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے، جو آدمی جو ترقی کے جو اسباب ہیں، فیکٹریز وغیرہ، ان کو تو کچھ ملتا نہیں ہے، لیبررز کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور جن کو مل رہا ہے وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو بالکل الٹی بات ہے. جو سیونگز ہیں اس کی مطلقہ تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آدمی پیسہ جمع کرے، خاص مقاصد کے لیے اجازت ہے. تو چنانچہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کافروں کے انسٹیٹیوشن سے بہت فرق ہوگا.
ایک انسٹیٹیوشن جو بہت نیچرل ہے, جو بہت سکسیسفلی چلا ہے انڈونیشیا میں, اس کا نام ہے تبنگ حاجی. اس میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ لیے وہ حج کے لیے جا سکیں. یہ اجازت ہے اس کی, یہ جائز ہے کہ آپ پیسے جمع کریں تاکہ آپ حج کے لیے جا سکیں. تو اب وہ ادارہ ہے جو وہ اسپیشل پرپز ہے, اب وہ پیسہ اس میں رکھتے ہیں لوگ. اب چونکہ اس ادارے کا مقصد ہی ہے کہ اپنے سارے ڈپازیٹرز کو حج کروائے, تو اب اس کا انویسٹمنٹ بہت اسپیسیفک ہوگا. وہ ہوائی جہاز خریدے گا, وہ مکہ مدینہ میں ہوٹل خریدے گا, وہ ٹرانسپورٹ کے طریقے اور بہت سی ہیلتھ وغیرہ ایسی چیزیں خریدے گا جو اپنے, تو اس لیے وہ ایک سروس پرووائڈ کرے گا. تو بیسیکلی یہ اس طرح سے اگر یعنی امریکہ میں نظام ہے ہاؤس مارگیجنگ فائنانسنگ, اس سے لوگوں کو مدد کرتے ہیں, تو اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے برٹن میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس. تو اگر ایک ادارہ ہو جس میں آدمی پیسہ رکھے تاکہ وہ گھر خرید سکے, اس کی بھی اجازت ہے, یعنی جائز خرچہ ہے گھر خریدنے کا. تو اب اس میں مگر وہ بینک جو ہے وہ اب لوگوں اب کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ اس کے کانٹریکٹس ہوں گے, اور بھی بہت ساری یعنی سروسز وہ پرووائڈ کر سکتا ہے, آرکیٹیکچر اور یوٹیلیٹیز وغیرہ, اس میں وہ انویسٹ کرے گا. تو بیسیکلی جو ہمارے بینکس ہیں, اسی طرح سے ایک لون لیا جاتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے, تو ہمارے پاس کچھ بینکس ہو سکتے ہیں جو آٹو موبائل سروس پرووائڈ کرے, ٹرانسپورٹ سروس. تو بیسیکلی ہمارے جو ادارے ہیں دے ول بی سروس اورینٹیڈ, وہ کسی خدمت کے لیے ہوں گے, خالی پیسہ دینے کے لیے نہیں, کیونکہ خالی پیسہ دینے پہ پیسہ کمایا نہیں جا سکتا اسلامی اصول کے مطابق. پیسہ کمانے کے لیے کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے. تو بہت ساری خدمات ہیں جن کے لیے پیسہ درکار ہے, تو وہ خدمت کا اگر ایک ادارہ بنایا جائے تو وہ اس کا جواز بھی ہے اور اس کی, مگر بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھلانا ہے دنیا کو, اور جب تک ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو جو ماڈل ان کے پاس ہیں وہ بہت ہی سخت ناقص اور بہت ہی سخت نقصان دہ ہیں انسانیت کے لیے. تو یہ میرے خیال میں ایک ادارہ مقصد بھی حاصل کرتا ہے. اب یہ جو سود ہے, یہ اصل میں انسان میں اسلام میں قرض جو ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے ہی نہیں. قرض صرف مدد کے لیے دیا جاتا ہے, اور چنانچہ قرض پہ سود لینا یعنی ایک کانٹرڈکشن ہے. یعنی کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور پھر اس سے آپ پیسے بٹورے مدد کے لیے, تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں کی جا سکتی. یا تو آپ قرض دیں یا آپ اس کو غلام بنائیں, یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اب جو اسلامک مائکرو فائنانس ہے اس میں بھی یہ ڈیلیما ہے لوگوں کو کہ یہ گرامین ماڈل ہے کہ وہ لوگ جا کے غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان سے تقریباً 25% انٹرسٹ لیتے ہیں, بینک صرف 8% لیتے ہیں. تو کہا یہی جاتا ہے کہ مہاجن جو ہے وہ 60% لیتا ہے یا 100% لیتا ہے, تو غریبوں کی مدد ہو گئی. ہاں واقعی یعنی مہاجن سے تو بہتر ہے, مگر اسلام کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو اصل مائکرو فائنانس ہے وہ قرض حسنہ ہے, لوگوں کو دے دو, اگر وہ پے بیک کر سکیں تو وہ پے کریں, نہیں تو جو اصل کانسیپٹ ہے وہ پے فارورڈ ہے. اسلام میں یہ ہے کہ تم قرض دو, اس سے کہو کہ جب تمہارے پاس آئے تو تم دوسروں کو دینا جس طرح سے, تو پھر اس سے جو ہے وہ ایک بردرہڈ اور جنراسٹی پیدا ہوگی. تو اسلام میں مقصد پیسہ نہیں ہے, بلکہ مقصد تو معاشرت ہی ہے کہ معاشرت کے اندر محبت اور یہ جنراسٹی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یہ پیدا ہو, اور اس کے لیے یہ ادارہ ہے. تو یہ قرض حسنہ. اب ایک مثال ہے مثلا تکافل اور انشورنس کی. انشورنس جو ہے وہ ایڈورسریل کانٹریکٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی انشورنس دیتی ہے, اگر تمہارا گھر جل گیا آ کے وہ ایگزامن کرتے ہیں کہ تم نے خود سے تو نہیں آگ لگائی تھی مجھ سے پیسہ لینے کے لیے, اور کہتی ہے کہ یہ گھر تو صرف 50,000 کا تھا, تم نے 1 لاکھ کی کلیم کیا ہے, اور تم کہتے ہیں نہیں یہ تو 1.5 لاکھ کا ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہے. جو تکافل کا کانٹریکٹ ہے وہ میوچول کوآپریشن کا ہے. ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب مل کے کچھ پیسہ پول کر دیتے ہیں, کسی کو بھی ضرورت ہوئی تو وہ اس سے لے لے. اب ایک آدمی کو نقصان ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی مال ہے, میں خود اپنا کر سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اسی کام کے لیے, نہیں تم ضرور لو.
وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے تو کوئی معمولی نقصان ہو گیا. نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تو یہ ایڈورسیریل کا الٹا کانٹریکٹ ہے جو کہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے, اور اس کے مثال بھی ملتی ہے ہماری تاریخ میں. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا اتحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اور ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. ساری یعنی دنیا میں جو چیزیں چل رہی تھیں جاہلیت کی, سب بالکل یعنی اپوزٹ آف ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو آج یہ ریولوشن اسلام میں آج بھی موجود ہے, مگر ہم لوگ اس پہ چل نہیں رہے ہیں. آج جو ہم نے سب چیزوں کو اسلام کی چھوڑ دیا ہے. آج مسلمانوں کے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ خلافت نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسی ہے. جو ہماری عدالت ہے اس میں وہ ویسٹرن رولز چل رہے ہیں. جو ہماری آپس میں مجالس ہوتی ہیں اس میں ہم رابرٹس رولز آف آرڈر فالو کرتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ پیسہ دے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور ہمارا جو بزنس ہے اس میں بھی یہودیوں کے اصول چل رہے ہیں. ہمارے بینکس اس میں بھی یہودیوں کے اصول چل رہے ہیں. تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے ایک نظام اور ایک سسٹم اور ایک وے آف تھنکنگ جو کہ ساری کو 100% تبدیل کر سکتا ہے, بالکل ہوا کا رخ بدل سکتا ہے. مگر آج جو شاہین کا بچہ ہے وہ کووں کے ساتھ پلا ہے, اس نے بھی کووں کی طرح سے سیکھ لیا ہے سوچنا اور کووں کی طرح سے کھانا, اور کووں اس کے جو اصل اڑان ہے جو تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, وہ اسے پتہ نہیں. تو آج ہمیں پھر سے وہی سبق سیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا تھا. اگر ہم یہ کر سکیں تو آج بھی ہمارے پاس وہ آپشن ہے کہ ہم دنیا بدل دیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نقص نہیں ہے, کمزوری صرف ہمارے اندر ہے. اس کو کون پورا کرے گا؟ کریں گے لوگ, کوشش کریں. جزاک اللہ. سبحان اللہ.